ایک بادشاہ نے اپنے وزراء سے ایک روز کہا کہ دنیا کے ہر ساتہ تغیر و تبدل کو دیکھتے ہوئے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو کوئی ایسا ہنر سکھاؤں کہ ان قوانین قدرت کے ماتحت اگر سلطنت زوال پذیر بھی ہو جائے تو وہ کسی ہنر و پیشہ سے اپنی زندگی قائم رکھنے کے لیے شکم پرسی کر سکیں اور حصول معاش کے لیے وہ کسی کے دست نگر اور محتاج نہ ہوں۔ بالآخر تمام وزراء کے اتفاق رائے سے قرار پایا کہ ولی عہد کو تو علم سکھایا جائے جو کہ تمام ہنروں سے افضل و اعلیٰ ہے، اور دوسرے شہزادوں کو نجاری، زرگری، کفش توزی اور آہنگیری وغیرہ کا پیشہ سکھایا جائے، اور ایک مقرر میعاد کے بعد ان سب کا امتحان لیا جائے کہ ان سب میں سے کون سا پیشہ اور ہنر روپیہ کمانے کے لیے فوقیت و فضیلت رکھتا ہے۔ چنانچہ جب شہزادوں کو بتایا گیا وقت پورا ہوا تو بادشاہ نے ان سب کو اپنے روبرو طلب کیا۔ بادشاہ نے ان سب شہزادوں کو حکم دیا کہ ایک ایک روپیہ پیدا کر کے لاؤ۔ یہ حکم سننے کے بعد فوراً تمام شہزادے ایک ایک روپیہ پیدا کرنے کی فکر میں ادھر ادھر منتشر ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد سب اپنے اپنے پیشوں کے ذریعے سے ایک ایک روپیہ حاصل کر کے لے آئے، سوائے ولی عہد کے جس نے علم حاصل کیا تھا۔ وہ بیچارہ صبح سے شام تک بازاروں میں یہ کہتا پھرا کہ جو کوئی مجھے ایک روپیہ دے گا میں اس کو ایسے علمی مسائل بتاؤں گا جو کہ دین و دنیا میں اس کے لیے بہت مفید ہوں گے۔ جو کوئی اس کے اس فکرہ کو سنتا وہ ہنس دیتا یا اس کو دیوانہ قرار دے دیتا۔ آخر کار صبح سے شام تک اپنی پوری کوشش صرف کرنے کے بعد ناکام خدمت شاہ میں حاضر ہوا اور نہایت مایوسی کے عالم میں بادشاہ سے شکایت کی کہ آپ نے میرے متعلق علم حاصل کرنے کی غلط رائے اختیار کی، جس کی قدر و قیمت اتنی بھی نہیں کہ میں اپنی روزی کا کچھ حصہ بھی کما سکوں، سوائے اس کے کہ خلق مجھ پر خندہ زن ہو۔ بادشاہ نے اس کو ایک بیش قیمت جواہر دیا اور کہا کہ تم اس کو فروخت کر کے کل کو روپیہ حاصل کر کے لے آنا۔ وہ بیچارہ دوسرے روز صبح سے شام تک پھرتا رہا، لیکن ایک روپیہ بھی اس کو کسی نے نہ دیا، اور اس بیش قیمت جواہر کو وہ فروخت کرنے میں ناکام رہا۔ سب نے اسے یہی جواب دیا کہ یہ کانچ تو ایک کوڑی قیمت کا بھی نہیں، کل تم مسئلے فروخت کرتے پھر رہے تھے، آج اس کوڑی کے کانچ کو ایک روپیہ میں فروخت کرتے پھر رہے ہو، شاید کہ دیوانے ہو۔ ولی عہد نے نہایت غمگین اور مایوس ہو کر واپس دربار کا رخ کیا اور بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اس لاکھوں روپے کے جواہر کا کوئی ایک پیسہ بھی نہیں دیتا۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، جانے پتر مایوس مت ہو، جس طرح اس جواہر کی قدر و قیمت کسی نے نہیں پہچانی، اسی طرح تیرے علم کی قدر بھی سوائے تیرے کوئی قدردان ہی کر سکے گا۔ تیرا کمال علم خود تیری اور دوسروں کی روحانی اصلاح کرنے میں تو کامیاب ہو سکے گا، لیکن حصول دولت دنیاوی کے لیے علم کو ذریعہ گرداننے کی توقع رکھنا فضول ہے۔ کمال اور اقبال یکجا جمع نہیں ہوتے۔